نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب تم فرماؤ کہ دنیا کا برتنا بہت تھوڑا ہے، دنیا کا برتنا بہت تھوڑا ہے۔ ایک جگہ قرآن عظیم میں یہ بھی فرمایا گیا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہی زندگی ہے، وہی باقی رہنے والی ہے۔ اس قسم کی بے شمار آیتیں قرآن عظیم میں جگہ جگہ موجود ہیں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہے، اور یہ صرف قرآن و حدیث پہ نہیں بلکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی دنیا کچھ نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو، اس قسم کی آیتوں کو ہمارے بزرگوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے سمجھا کر دکھایا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور ایک مرتبہ بہت خوش ہوئے ان کی خدمت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اے ربیعہ جو چاہو وہ مانگو، جو چاہو وہ مانگو۔ تو انہوں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہو تو وہ بھی مانگ لو۔ فرمایا نہیں، بس یہی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز اور سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی جنت تو میں نے تم کو اللہ کی توفیق سے عطا فرما دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز وغیرہ چھوڑ دو، نمازیں پڑھتے رہنا۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کو جو چاہیں وہ عطا فرمائے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں کیسے دے سکتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ سے مانگو، بلکہ آپ کے یہ کہنے کا کہ کچھ اور مانگنا ہو وہ بھی مانگ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے جنت بھی عطا فرمانے کا اختیار دے رکھا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا، وہاں بڑے واضح اور صاف طور پہ یہ بھی معلوم ہوا
کہ صحابہ کرام دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے بہت سا مال دے دیجئے, دولت دے دیجئے, سونا چاندی دے دیجئے, کہیں کی حکومت دے دیجئے, اقتدار دے دیجئے, بڑھیا بلڈنگ دے دیجئے. کسی چیز کا ان کو دھیان ہی نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ دنیا اگر لے بھی لی تو اس کا ایک وقت ہے. ایسا کوئی نہیں ہوا کہ دنیا جس کے ساتھ رہی ہو. اور جنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے. تو میرا مقصد یہ ہے اس بیان سے, اس حدیث سے, اس موقع پر کہ دنیا کی فکر کم کرو, ساز و سامان کی فکر کم کرو, آخرت کی فکر زیادہ کرو. آج کل لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں, دعائیں بھی کرانے والے میں نے دیکھے کہ ان میں ایسے لوگ بہت کم ہی شاید کوئی نظر آیا کہیں جس نے یہ دعا کرائی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے, مجھے جنت مل جائے, میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے, مجھے حضور کی شفاعت مل جائے, قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی ہو جائے. میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایسی دعا کرانے والے بالکل ناپید سے ہو گئے. بس کوئی نہ کوئی کاروبار کی دعا, بیماری کی دعا, پریشانی کی دعا, گھر مکان بننے کی دعا, طرح طرح کی دنیاوی دعائیں. بلکہ آج کل تو بہت سے لوگ یہ پیری مریدی چلتی ہے تو کہیں سن لیا کسی میاں کا, کسی پیر کا کوئی مرید مالدار ہو گیا تو اسی چکر میں وہ اس کے مرید ہونے لگے کہ ہم بھی مالدار بن جائیں گے. مطلب پیری مریدی کو بھی دنیا کی ایک طرح سے دھندا سا بنا ڈالا. جبکہ حدیث شریف میں ہے ایک صاحب نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تو کان کھول کے سن لو, مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف کو فقر دوڑتا ہے, غریبی دوڑتی ہے. حدیثیں ہیں, یہ میری بات نہیں ہے. مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف غریبی دوڑتی ہے. حالانکہ مالدار بھی ہوئے ہیں حضور کی امت میں, ہیں بھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو برا تو نہیں کہا ایک دم, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالداری سے غریبی آپ کو زیادہ پسند تھی, اسی لیے آپ نے غریب لا کر کے دنیا میں دکھایا غریبوں کو. آج کل لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں, دعا تعویذ کرانے جاتے ہیں, پڑھنے پھونک نوانے جاتے ہیں. ان میں کوئی بھی ایسا آپ کو شاید ہی ملے گا کہ جسے آخرت کی دعا کراتا ہو. مزاروں پہ جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے, اللہ کے بندوں کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. مزاروں پہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ والوں کے قرب میں, نزدیکی میں, ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے, ورنہ حقیقت میں دینے بخشنے والا اللہ ہی ہے. سمجھے آپ؟ یہ دعا قبولیت کے اور بہت سے موقع ہیں کہ نماز پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے, صدقہ خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو اس کے بعد دعا کرو قبول ہوتی ہے. لوگ سوتے ہوں ایسے وقت میں دعا کرو, دعا قبول ہوتی ہے. بہت سی آئے ہیں تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ والے اس کے نیک بندوں کے قرب میں دعا کرو, نزدیکی میں دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. اور بات وہی ہے لوٹ پوٹ کے کہ حقیقت میں دینے بخشنے والا اللہ ہی ہے. اللہ والوں کے قرب میں, نزدیکی میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے, اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں. تو وہاں پر جا کر کے بھی بس جس کو دیکھو, جس کو سنو, بس یہی بیٹا مل جائے, بیٹی مل جائے,
शादी फला जगह हो जाए, मालदार बन जाऊं, मालदार है और मालदार बनने के चक्कर में जा रहा है। ऐसा मालदार भी है, ऐसा नहीं मालदार है, मतलब जरा सा दुनिया में किधरी से कोई घाटा ना हो जाए और करोड़पति से अरबपति बन जाऊं। अरे भले आदमी, अल्लाह ताला को मत भूलो। अल्लाह ताला जो है अपने कर्म से चाहता है तो दुनिया में गरीबों को सुकून दे देता है, और जब चाहता है तो मालदारों को रुला देता है। समझे आप? औलाद है, बेटा बेटी अल्लाह ताला दे, उसकी नेमत है, और न दे तो हम पर कोई गुनाह नहीं है। हम पर कोई गुनाह नहीं है। जब हम पर कोई गुनाह नहीं है तो उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। ये मालो औलाद, इन चीजों को भी अल्लाह ने दुनिया की जीनत कहा कुरान अजीम में, अल मालो वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया। माल और औलाद ये आखिरत की नहीं बल्कि दुनिया की रौनक है। समझा आप? उसके लिए इतना दिमाग पर लोड, इतना ज्यादा फिक्र, आखिरत की बिल्कुल फिक्र नहीं, कभी मुंह से निकल भी नहीं रहा है। कहीं कुछ दुआ कबूल होने का मौका है कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मुझे जन्नत मिल जाए, मेरी नजात हो जाए, मेरा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए, मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, मुझे हुज़ूर की शफ़ाअत अता फरमा दे, कब्र के अज़ाब से बचा ले। ऐसी कहाँ लोगों के मुंह से बातें निकल रही हैं? बस दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन दुनिया को सब कुछ हम समझ लें मगर ये है नहीं सब कुछ। समझे? आंखों से देख रहे हैं हम अपनी। समझे? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हम रात दिन आंखों से देख रहे हैं, जनाजे उठते देख रहे हैं, प्रॉपर्टियां रह जाती हैं, जायदादें रह जाती हैं, खेतियां रह जाती हैं, बागात रह जाते हैं, मार्केट रह जाते हैं, मील रह जाते हैं, धंधे कारोबार रह जाते हैं, और बड़े चुपके से आदमी चला जाता है, बड़ी खामोशी के साथ छोड़। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो सिर्फ कुरान और हदीस में है, ये सब रात दिन अपनी इन माथे की आंखों से हम देख रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे, आखिरत की फिक्र करो। समझे आप? और ये दुनिया का लालच बहुत बुरी चीज़ है। अब तो वही बात लौट पोट कहा जाती है, मेरे दिमाग में बसी रहती है। ये बंदे आप लड़के वाले ये लड़की वालों से शादी करने चलते हैं तो उस वक्त भी उन्हें बस दुनिया ही नज़र आती है। दुनिया, ये लेना वो लेना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, हर वक्त लूट खसोट, नोच खसोट, नोच खसोट। शादी से पहले से नोच खसोट शुरू होती है तो मरते दम तक चैन नहीं मिलता है। मरने के बाद भी ये समझते हैं कि कफन मैके वालों से ही आएगा। समझे आप? मरने के बाद तक नहीं छोड़ते हैं। पीछे बच्चा पैदा होगा तो समझे आप, जाड़े आएंगे तो कपड़े, और ईदी आएगी तो समझे आप त्योहारी उसके नाम पर, सब बारात आएगा तो हलवे के नाम पर, हर वक्त और मांग मांग के कमी है तो बुरा मान रहे हैं। ये क्या हुआ? ये मुसलमान को क्या हो गया? क्या तुझे सिखाया था? तू कहाँ पहुंच गया? कितनी दूर पहुंच गया तू? कहो थोड़ी बहुत दूर नहीं, तू बहुत दूर पहुंच गया। तू दिल दुखाने लगा, तू सताने लगा। कितना माल जमा करेगा? कितने खा लेगा? कितना पहन लेगा? क्यों किसी का दिल दुखा के मर रहा है? क्यों किसी को मुसीबत में डाल के मर रहा है? क्यों किसी को परेशान करके मर रहा है? अरे जब मरना ही है तो किसी को दुख दे के मत मर, बल्कि दुखियों का दुख दूर करके मर जा। समझा? ये लालच के पिटारे ये फूट जाएंगे। ये लालच के अंबार सब जल के राख हो जाएंगे। ये तमा और लालच और हिर्स की खेतियां जल जाएंगी, और तू अकेला कब्र में पड़ा होगा, और सारा लूट मारा हुआ सामान तेरे घर में ऐसा रखा होगा कि तू उसको देख भी नहीं सकता। आकर के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, होश अता फरमाए। समझा? सुन सुन के दिमाग परेशान होता है। पब्लिक का ही वो हाल है। कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग, इल्म वाले लोग, बल्कि मौलवी लोगों तक के अंदर तमा पैदा हो गया, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को लालच से बहुत बचने के लिए कहा है, ख़ास तौर से उलमा के लिए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उलमा के सीने से इल्म किस चीज़ ने खींच लिया? फरमाया, अत्तम, लालच ने। यानी आलिम जब लालची हो जाता है तो उसके सीने में जो असली इल्म है वो नहीं रहता, तमा इल्म को ले जाती है। समझे आप? अब तक ये सुनते थे कि वो तकरीरों के नाम पे मुक़द्दिर लोगों के पेट नहीं भर रहे हैं, 10,000, 5,000, 20,000 लड़ रहे हैं, कहीं ज़्यादा मिल गए वहाँ जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फेंका फाकी मचाए पड़े शायर लोग, मुक़द्दिर लोग। अभी उस दिन मैंने एक जगह ये भी सुना कि ये मस्जिदों के इमाम लोग भी कम नहीं रह रहे थे। समझा?
یہ نکاحوں کے اور کہیں تو موقع ملتا نہیں ہے، نکاح مل جاتا ہے تو اسی میں لڑوائیں، سمجھے آپ؟ کہیں میں تقریر کر رہا تھا کہ جگہ جلسے میں ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، جلے بھنے بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا مجھے. وہ کھڑے ہو گئے، مسئلہ پوچھنے لگے کہ کسی غریب آدمی کا نکاح ہو تو امام صاحب کے لیے 5,000 روپے لینا کیسا ہے؟ بڈن تھے، کھنچائے ہوئے لگ رہے تھے مجھے بہت. تو میں نے بتایا کہ بھائی بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے کہ ہم اپنی رقمیں طے کر لیں کہ 5,000 کے 10,000. ہونا یہ چاہیے، بہتر طریقہ یہ ہے ہمت پیدا کریں اپنے اندر، اور نکاح کے موقع پہ یہ کہیں کہ آپ کی جو خوشی ہو وہ آپ دے دیجئے. یہ ہے عالم کا کام، اسے کہتے ہیں مولوی، سمجھے؟ جو آپ کی خوشی ہو دے دیجئے، بلکہ یہ تک کہہ دیں کہ اگر آپ نہ چاہیں، آپ کا موقع نہ ہو تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ پیسہ تو پیسہ، یہ قوم ایسی قوم ہے، یہ مسلمان قوم، کہ جب اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے، جب یہ اپنے علماء سے محبت کرنے لگتی ہے تو پیسہ یہ قوم عالموں کی خاطر جان دے دیتی ہے. محبت اور چیز ہے، دولت اور چیز ہے. محبت لڑنے جھگڑنے والوں کو نہیں ملتی ہے پیسے کے لیے. دلوں میں جگہ وہی بناتے ہیں جو ہمت پیدا کرتے ہیں. پھر وہی میں نے دیکھا ہے کہ ان اماموں کے لیے کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، چندے کر کر کے ان کے علاج کرا رہے ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں کرا رہے ہیں. دلوں میں محبت پیدا کرو، پیسے کے لیے مت لڑو، اور اتنی ہمت پیدا کرو کہ صاف صاف کہہ دو. بہت میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے بہت سن رہا ہوں میں ان باتوں کو، سمجھا؟ جہاں ذرا نکاح مل گیا تو برے طریقے سے پھیلے پڑے ہیں، سمجھے؟ ساری مولویت کا شیرازہ بکھیر دیا پکڑ کے، سمجھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولوی ہو چاہے کوئی بھی، اپنے شوق خرچے کم کرو. دیندار بن کے وہی رہ سکتا ہے جس کے شوق کم ہو، خرچے کم ہو. بجائے پیسوں کے لڑنے جھگڑنے، بے ایمانیوں سے کمانے والے کان کھول کے سن لیں، اس سے عزت نہیں ملے گی. اپنے خرچے کم کرو، اپنے اور اپنے بچوں کے جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ. انشاءاللہ عزت سے دنیا میں رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائیں گے. خرچے کم کرو، لڑو مت، پیسے کے پیچھے زیادہ مت پھرو، اپنے شوق کم کرو، اپنے خرچے کم کرو. اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ سمجھے آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے جب بتایا نا، تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ پبلک بھی ایسی ہے، اس میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اس میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، اور مولویوں کو دینے میں. میں نے کہا پبلک تو پبلک ہی ہوتی ہے، اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو ہم اسے پبلک کیوں کہتے؟ ہم انہیں جاہل کہتے ہیں، ہم لوگ عالم کہتے ہیں. تو جاہل عالم میں فرق ہونا چاہیے. ہم کو تو اپنا کردار دکھانا چاہیے. اگر وہ باجا لے کے آ رہا ہے وہ اس کا فعل ہے، باجے میں پیسے خرچ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ ہم اب 5,000 10,000 دے دیں اور باجا بجاتا ہو تیرے لیے باجا اب جائز ہو گیا. نہیں، وہ اس کا غلط کام ہے، اس کا طریقہ ہے. ہم کو تو اپنے کو دیکھنا ہے. اور علم اسے کہتے ہیں، علم کی اصلی حقیقی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ عالم وہ ہے کہ جاہلوں کی جہالت پر صبر سے کام لیتا ہے. کوئی عالم ہوتا ہے جاہلوں سے لڑتا نہ ہو، جھگڑتا نہ ہو. جاہل کی جہالت پر حدیثوں میں ہے یہ بات ہے. میں اس ٹائم بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، بڑھانا نہیں چاہتا. بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ قوم کو، پبلک کو، مقتدیوں کو، سب کو چاہیے کہ اپنے علماء کا خیال رکھیں، اپنے اماموں کا، اپنے علماء کا خیال رکھیں، اپنے سے اچھا ان کو رکھنے کی کوشش کریں، ان کی پریشانی میں ان کے شریک ہوں، ان کا دل رکھیں، ان کا دکھ دور کریں. اور ہم علماء کو چاہیے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ اللہ کے رسول کے نائب کیسے ہوا کرتے ہیں، کتنے صبر والے ہوتے ہیں، کتنے قناعت والے ہوتے ہیں کہ اگر فاقہ بھی کرنا پڑ جائے تب بھی وہ اپنے پیسے کی لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. پریشانی اٹھا لینا بزرگوں کی سنت ہے. کل ملا کر کے آخری بات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہاں سے چلی تھی وہیں قل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کا برتنا بہت تھوڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.